بانی آپ کو باتیں بتا دی کہ وہ شام کے اندر گیا، اس نے ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے بتایا ہمیں یہ بارش دیتے ہیں، ہمیں یہ فلاں دیتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے بھی دو گے؟ اس نے کہا. تو وہ لے آیا. تو یہ اس نے بدعت کی. اب میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چیزیں جن کے اوپر اتنی وعیدیں آئی ہیں وہ بدعت اعتقادیاں ہیں. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدعت اعتقادیہ کرنے والوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اب وہ حدیث پڑھیں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنت ہو اللہ کی اور لعنت ہو فرشتوں کی بدعتی کے اوپر جس نے بدعت ایجاد کی، اولیاء کی لعنت ہو بدعتی کے اوپر جس نے بدعت ایجاد کی، انبیاء کی لعنتیں ہوں، اہل ایمان کی لعنتیں ہوں جس نے بدعت ایجاد کی. کس میں؟ ایمان کے اندر بدعت. اب یہ بات بنتی ہے کہ اس بدعت کا کیا مطلب ہے، کس کو بدعت کہا جا رہا ہے، وہ کون سی بدعت ہے جس پر لعنت کی گئی ہے اور جس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں. اب دیکھیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ وعیدیں ان بدعتوں کے اوپر ہیں جو ایمان میں، اعتقاد میں، اسلام میں، کتاب میں بدعت ایجاد کرے، جو دین کو بدل دے. یہی بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، یہی بات امام بخاری کر رہے ہیں، یہی امام قرطبی کر رہے ہیں. میں اور کا بھی بتاتا ہوں کہ اور کون کون اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، اور یہ بدعت ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب انہوں نے کہا کتاب کے صفحہ نمبر 87 راہ سنت کہتے ہیں بلا شبہ بلا شک وعید شدید ایسی ہی بدعت پر وارد ہوئی ہے جو عقائد کی بدعت ہے. مفتی صاحب نے بھی لکھا اور انہوں نے بھی لکھا. اب میں کہتا ہوں وہ جتنی احادیث ہیں بدعت کے رد میں وہ پڑھیں اور عام کریں کہ جو دین میں تغیر کرتا ہے. دین کیا ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، اور من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. میں سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. جو اللہ رسولوں پر ایمان، ملائکہ، کتب، آخرت پر ایمان، تقدیر کے بارے میں جو ان میں تغیر کرتا ہے، ان کے اندر ان عقائد میں کوئی نئی بات ڈال دیتا ہے، وہ بدعتی ہے. یہ اعتقاد کے باب میں بدعت ہے. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس کی تعظیم نہ کرو، اس کا کوئی نفل اگر کوئی صدقہ خیرات کرے تو قبول نہیں، کیونکہ اس نے اعتقاد کے اندر بدعت کو ایجاد کیا. اور سرزمین عرب میں سب سے پہلے کس نے یہ بدعت ایجاد کی؟ یہ تھا عمر بن لوہی. اور کون کہہ رہا ہے؟ علامہ قرطبی کہہ رہے ہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، تمام محدثین اس کو کہہ رہے ہیں کہ وکیلا ان اول من ابتدا، یہ تھا جو اس نے بدعت کی ہے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ من ابتدا کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے ایجاد کیا، تو وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدا بد ان کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز. اگر تو وہ نئی چیز ہو اچھی، اگر کسی نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا دیا، پہلے غلاف نہیں چڑھتا تھا، اگر طبہ حمیری نے اس کی ابتدا کی، عام روایتوں کے، مشہور روایتوں کے مطابق، بعض نے اس سے اختلاف کیا کہ کسی اور نے بھی پہلے چڑھایا تھا، لیکن جو مشہور ہے وہ طبہ حمیری ہے جو عاشق رسول تھا، جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت لکھی آپ کے آنے سے پہلے. ابن کثیر نے یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر. اگر تو اس نے پہلے غلاف نہیں تھا، ایک نیا کام کیا، کام نیا تھا مگر تھا اچھا، اس کو قائم رکھا گیا، اس کو ثواب ملے گا. اور ایک کام عمر بن لوہی نے بھی کیا، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے. ایک عمر بن لوہی کی بدعت ہے، وہ لعنت اللہ والملائکہ، اور یہ رحمت اللہ والملائکہ. وہ رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت ہو، ملائکہ کی دعائیں، انبیاء کی، اولیاء صلحاء کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، طبہ کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ لعنت ہے سب کی. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب کی عبارت کو کیوں پڑھا تھا. اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم
वकानू शिया लस्त मिनहुम फी शै। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये आयत मक्की है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए? अल्लामा कुर्तुबी से मैं आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं इससे मुराद मुशरिकीन हैं, इससे मुराद यहूद हैं, इससे मुराद नसारा हैं। ऐ आमनु बिबाद व कफरू बिबाद वल मुराद अल यहूद वन नसारा अल मुशरिकीन। कहते हैं ये लोग मुराद हैं जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या था दीन? अल्लाह ताला ने जो दीन नूह अलैहिस्सलाम को दिया, वही दीन इब्राहीम को दिया, वही मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, वही ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जैसे कि सूरह शुरा की आयत नंबर 13 में है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा व नक़ीमुद्दीन वला तफ़र्रक़ू। सबका दीन एक, अल्लाह एक, उसकी रिसालत और आखिरत अंबिया की रिसालत पर अल्लाह की वहदानियत, उसको हाकिम मानना। तन्हा तख्लीक करने वाला वो है, तन्हा निज़ाम कायनात को चलाने वाला है, तन्हा इस दुनिया को फना करेगा, तन्हा इसका इयादा फरमाएगा। ये वहदानियत है, ये तौहीद है। इसको मानना, रिसालत को मानना, आखिरत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, इसको मानना, ये सारे अंबिया का एक ही दीन था। अब इसके अंदर तफरका क्या हुआ? किसी ने अल्लाह ताला की औलाद मान ली, किसी ने नाउज़ बिल्लाह क़यामत का इनकार कर दिया, किसी ने नाउज़ बिल्लाह औलाद मान ली, किसी ने दीन का इतना हिस्सा इस तरह से कर दिया तो वो सारा तग़य्युर कर दिया। तो अब इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जब उन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उन्होंने क्या किया? इस्लाम के अंदर वकीला उनियल मुशरिकीना आबादा आबादहुम सनम व बादहुल मलाइका वकील आयत मिन जमील कुफ़ार व कुल्लु मन इब्तदा व कुल्लु मन इब्तदा व कुल्लु मन इब्तदा व जाआ बिमा लम यअमुर अल्लाहु अज़्ज़ा व जल का फ़क़द फ़र्रक़ा दीनु। इमाम कुर्तुबी इस आयत की तफसीर में कह रहे हैं कि अब बिदअत क्या थी जो यहूद व नसारा ने की? किस में बिदअत? दीन में बिदअत। मलाइका, उन्होंने मलाइका को खुदा की बेटियां बना दिया, ये बिदअत थी। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर हुलूल किया है, नाउज़ु बिल्लाह। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, कि उन्होंने कहा मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। अल्लाह के बंदो, बिदअत का नाम सुन लिया है पर यह जाना नहीं है कि बिदअत क्या होती है। अल्लाह ताला मेरी बात लोगों के ज़हनो कल्बो कुलूब तक पहुंचा दे और वो बात को समझें। बिदअत सय्या क्या होती है? अगर वो अकायद में हो तो वो ये होती है, अगर तगय्युर दीन में हो तो वो ये होती है। और ये मुफस्सिरीन तमाम, इसको इब्न कसीर को उठा लें, शौकानी को उठा लें, बगवी को उठा लें, तबरी को उठा लें, इस वक्त मेरे सामने मैं कुर्तुबी को पकड़ रहा हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने दीन में तफर्रक़ा किया? और वो कह रहे हैं कुल्लु मन इब्तदा, ये बिदती लोग थे। वो बिदती किसको कह रहे हैं? और हमारे शुबा डालने वाले दोस्त बिदती किसको कह रहे हैं? अब उन्होंने ये तो देख लिया इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम आया, इसमें इस बिदअत का बयान है, तो उन्होंने कहा ये बिदअत है। अब क्या है ये कौन पूछता है, कौन मानता है इस बात को? अब वो थी अकायद में बिदअत जो कुफरिया और शिरकिया बनती है, अमर बिन लुहई की, मुशरिकीन मक्का की, यहूद की, नसारा की, जिस पर लानत की गई है और फरमाया लस्त मिनहुम फी शै, ऐ मेरे हबीब तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अकायद के बाब में। अब अगर अमल के बाब में हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद की बात हो, तो वो कौन सी बिदअत है? इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम। अब दूसरा उसका दर्जा जो होगा, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, वो हर दर्जे में होती है, क्योंकि उन्होंने फरमाया अकायद में भी और अमाल में भी। अब वो फरमाते हैं कि दूसरी उसके बाद क्या है? फरमाया मिनहुम अहलुल बिदअ व शुबहात व अहलुद दलाला मिन हाज़िल उम्मा। अब इस उम्मत के बिदती वो कौन लोग हैं जिनको अहले बिदअत कहा गया है? वो कौन लोग हैं जो इस उम्मत के बिदती हैं? तो ये मैं लुगातुल हदीस से आपको पिछली बार भी पढ़कर सुनाया, इसके ऊपर आगे भी मैं बयान करूंगा, लेकिन एक इशारे के लिए मैं बता देता हूं कि इस उम्मत के बिदती, जिनको इमाम कुर्तुबी कह रहे हैं, इब्न असीर ने अन-निहाया के अंदर लिखा, हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा,
علامہ قرطبی نے دیگر آیات کو میں آگے چل کر بتاؤں گا لکھا، لیکن میں لغات الحدیث کیوں نہ بتاؤں آپ کو وحید الزماں حیدرآبادی کی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خارجی لوگ ہیں، حداث الاسنان، صفحاء الاحلام. وہ کہتے ہیں خدا ان سے زمین کو پاک کرے، یہ خارجی ہیں، اور خارجیوں کی انہوں نے کئی علامتیں بیان کی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلے ہیں وہ شرک سے نیچے تو ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، وہ شرک 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 کر دیتے ہیں، ان کو وہ شرک کر دیتے ہیں. میں ان کا اصل فاضہ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں جو کام مکروہ یا حرام یا مختلف فی کاموں کو شرک قرار دیتے ہیں، بات بات پر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، آئمہ دین کی توہین کرتے ہیں، جو آیتیں یا حدیثیں بتوں کے باب میں وارد ہوئی ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ پر چسپاں کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے. لوگو یہ لفظ نوٹ کر لو وحید الزماں حیدرآبادی کا، کہ خوارج جو بدعتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں خوارج. اور کون ہیں؟ حداث الاسنان، صفحاء الاحلام. اور حدث کا مطلب تو میں نے پچھلی بار بتا دیا کہ بدعتی لوگ وہ یہ ہیں. اور بدعت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ آیت مشرکوں کے لیے، یہ کیوں کہتے ہو؟ وہ عام ہے، اس میں انبیاء بھی، ملائکہ بھی، مسلمان سب شامل ہیں. اب وہ دوسری طرز کی جو بدعت ہے وہ یہ بدعت ہے جس کو یہ بدعت کہا گیا، جس کو امام قرطبی دوسرے درجے میں لائے ہیں، عمل کی اور غلط عقائد کی. اگر تو عقائد ہوں اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء، کتاب اللہ، اور وہ ان کے میں آخرت میں اور تقدیر کے بارے میں ان کو انکاری پر ہوں تو وہ کفر اور شرک میں آئیں گے. اور اگر وہ دوسرے ہوں تو پھر وہ گمراہی میں آئیں گے. اور اگر کوئی اور ہوں تو وہ عمل میں آئیں گے، وہ حرام یا مکروہ تحریمی میں آئیں گے. ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے جیسے مفتی صاحب نے بیان کر دیا. تو اب میں نے آگے بھی بات بتانی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جن بدعتیوں کے اوپر لعنتیں کی گئی ہیں وہ کون سے بدعتی ہیں. وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَىٰ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا انہوں نے اس کا شروع کر لیا، بدعتیں کر لیں. اور وہ کیا ہیں؟ انہی المشرکین الیہود والنصارى. یہ قول مجاہد ہے، قتادہ ہے، سدی ہے، سب کے یہ قول ہیں، انہوں نے ان کا نقل کیا. آگے پھر وہ حدیثیں لائے ہیں کہ جو خوارج لوگ ہیں وہ اصحاب الضلالہ ہیں، آئمہ وہ اہل الہوا ہیں. وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، آج اس کا موضوع نہیں انشاءاللہ، پھر میں کمپلیٹ کروں گا. میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے بدعتی، یعنی خوارج بدعتی جو ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ وَكَذَلِكَ مَا صَحَابِنَا دُخُولِ الْأَرْضِ وَمَجَالِسَةُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الْبِدْعَةِ، جو اعتقاد والے ہیں، وَلَا يُسْمَعُ كَلَامُهُمْ، ان کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کے ساتھ تو مناظرہ بھی نہ کیا جائے. بعض علماء کا یہ خیال ہے. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ابی عمران النخعی اسمع منی کلمہ فأعرض من، ان کے پاس ایک بدعتی بندہ آیا تو اس نے کہا جی میرا تھوڑا سا کوئی سن لے. انہوں نے کہا میں تیرا ایک کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا. یہ روایات میں آگے چل کر پڑھوں گا. اچھا، اب میں دوسری بدعت آپ کو بتانے لگا ہوں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ بدعتی کس کو کہتے ہیں. وہ بدعتی جس بدعت کے بارے میں رد کیا گیا ہے وہ کون سی بدعتیں ہیں. ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو بات اتنا کرتے ہیں نا کہ وہ بدعتی کا لفظ آ گیا تو انہوں نے جمعرات کے دن دعا مانگنے والے پر اس کو چسپاں کر دیا. ہاں، حضور نے فرمایا جمعوں میں بدعتی برے ہوتے ہیں. شر الامور آپ نے فرمایا، محدثات الامور، بدعتیں بری. وہ کون سی بدعتیں؟ یہ میں آپ کو پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہوں. اب قرآن کی ایک آیت سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. آگے فرماتا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. سورہ نحل کی 115 اور 116 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمر بن لوہی جو تھا اس نے یہ کر دیا کہ
میتا کا کھانا, مردار کا کھانا جائز ہے, خون کا پینا جائز ہے. اس کی وہ کری بناتے تھے. اگر عربوں کی پرانی تاریخ پڑھیں تو جیسے ہم گوشت پکاتے ہیں نا, ایسے وہ خون کو پکاتے تھے. تو وہ خون کو پکا کر کھاتے تھے, اور مردار کو کھاتے تھے, خنزیر کو کھاتے تھے. اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بحیرہ صاحبہ انہوں نے بنائے تھے, وہ بتوں کے نام کا ان کو ذبح کرتے کہ بت ہمارے خدا ہم سے راضی ہو جائیں گے. ان کا مقصود ہوتا تقرب آلہہ, یعنی ہبل, لات, منات, عزا, ان کے لیے ذبح کرتے کہ یہ ان کے نام کی قربانی ہے, اور ذبح کرتے وقت وہ ان کا نام لیتے. تو یہ عمر بن لوہی نے اور دیگر مشرکین نے اس کو شروع کیا, اور پھر وہ کہہ دیتے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. حلال اور حرام کے رول انہوں نے خود سیٹ اپ کیے. اتنی بات تو قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ وہ حلال اور حرام کہتے ہیں. اب حافظ ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں, اس کی تفسیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ثم نہا تعالی ان سلوک سلیب کہہ رہا ہوں, معاف کیجئے گا, سبیل المشرکین حللوا وحربوا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا علیہ من الاسماء بآرائہم من البحیرہ والصائبہ والوسیلہ والحام وغیر ذالک مما کانا شرعا لہم ابتدعوہ فی جاہلیتہم. میرا دل کرتا ہے یہ جو ابتدعو ہے نا, اس کا میں ذکر کروں, جیسے ہمارے ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا, کہ بار بار ذکر کرتے ہیں, یا اللہ کا ذکر کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں اس لفظ کا ذکر کروں آپ کے سامنے. کیوں؟ کہ آپ کو پتا چلے بدعت ہوتی کیا ہے. حافظ ابن کثیر کس کو بدعت کہہ رہے ہیں, طبری کس کو, مفسرین کس کو قرطبی بدعت کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا, مشرکوں نے حلال کر لیا خود چیزیں, حرام کر لی خود چیزیں, ان کے نام رکھ لیے اپنی رائے سے, جو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو اونٹنی 10 بچے دے اس کا 11واں بچہ بتوں کے نام کا, اور اس کا نام رکھ دیا بحیرہ. تو وہ جو انہوں نے خود نام رکھے تھے, بت نصب کیے تھے کعبے کے اندر, اور کہا تھا مردار جائز ہے, خون کی کری پکانا جائز ہے, سور کھانا جائز ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مما کانا شرعا لہم ابتداؤ فی جاہلیتہم, یہ جو انہوں نے بدعت کی تھی نا, اس بدعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا تھا. اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بخاری کی روایت دوبارہ پڑھوں. قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمر بن عامر الخزاعی یجر کسبہ فی النار وکان اول من سیب الصوائب. حضور فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا, عمر بن لوہی کو, کہ وہ معراج کی رات یا کسی اور وقت بھی حضور تو مشاہدہ فرماتے رہتے تھے کہ وہ اب اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, وہ کھینچا جا رہا ہے. یہ وہ پہلا شخص ہے من اول من سیب الصوائب, جس نے سب سے پہلے یہ سیب صوائب کیا. علامہ قرطبی کہتے ہیں ان اول من ابتدا, جس نے یہ پہلی بدعت کی. اس کے بعد قرطبی نے ان الذین فرقوا دینہم کی تفسیر میں پھر کہا کہ وہ کل من ابتدا, یہود, نصارہ, مشرکین, عمر بن لوہی ہم اہل البدع, وہ بدعتی جس نے یہ سب سے من ابتدا, جس نے بدعت کی. حافظ ابن کثیر یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مشرکین تھے جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا. تو اب سبحان اللہ, پڑھیں حدیث رد بدعات میں, بخاری سے پڑھیں, مسلم سے پڑھیں, ترمذی سے پڑھیں, مسند احمد سے پڑھیں, پڑھ دیں تمام حدیث, مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بدعتی کو ڈیفائن تو کر لیں کہ وہ ہے کون. وہ جمعرات کی شام کو فیملی کو اکٹھا کر کے اللہ کا بندہ بیٹھنے والا, اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کرنے والا, اس کو اس کے اس جرم کے اوپر, اس کے اوپر آپ اس کو کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں جو جرم, پہلے دیکھیں کہ وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, وہ بنتا بھی ہے, وہ بدعت اس پر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جس نے یہ کیا اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ لکھا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں
یہ تھی مشرکین کی بدعتیں. آگے وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہوتے کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلَّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ. وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر، عمل کے اندر، اب وہ عقائد کی بات نہیں، دوسری بات آ گئی کہ اس کے اندر وہ بدعتیں بھی شامل ہیں، وہ نئے کام بھی شامل ہیں، اسی کے اندر وہ داخل ہیں. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا، اس کے اندر وہ داخل ہیں كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ. اس کے اندر وہ نئے کام داخل ہوں گے اس وعید کے اندر امت محمدیہ میں کہ جو کوئی ایسا نیا کام کرے جس کی شریعت کے اندر دلیل نہ ہو، لیس لہ فیہا مستند شرعی، یعنی اس کی دلیل اسلام کے اندر نہ ہو، تو وہ بدعت سیئہ بنے گا. اب وہ بدعت سیئہ پھر بھی میں دوبارہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ بدعت سیئہ بنے گا، مگر اس کی بھی وضاحت ہے. جس طرح سے حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور برے عقائد کو کہتے ہیں، اور بدعت اور بدعتی پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈانے پر مدد کی، یعنی بدعت اعتقادیہ والے کی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری بات کر دی کہ وہ یعنی مفتی لوگ کہیں وہ بدعتی کی حدیث انہوں نے اپلائی کیا اس کو، مگر اس کی رائٹ جگہ پر جہاں وہ بنتی تھی. تو آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہیں. اگر بدعت حسنہ اور سیئہ کی پہچان تو بتا دی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیئہ، اور جیسی نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے. ان 5 قسموں کی علامتیں معلوم کر لو. آگے پھر انہوں نے 5 قسمیں بدعت کی لکھی کہ وہ جائزہ ہے، مستحبہ ہے، واجبہ ہے، مکروہ ہے، حرام ہے. آگے پھر انہوں نے اس کی مثال دی جو کسی میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی مثالیں دوں گا. یہاں پر جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، بدعت جس پر وعیدیں حدیث کے اندر آئی ہیں جو رد بدعت کی احادیث ہیں، یعنی احداث ہو، وہ شر ہو، وہ دلالہ ہو، وہ سیئہ ہو، وہ برا ہو، اس کے اوپر ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. وہ ان کے بارے میں ہے. اب یہ جو بندہ ایک بیچارہ وہ بیٹھ کر دے دیتا ہے، شام کے وقت دعا مانگ لیتا ہے اپنے والدین کے لیے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہو گیا ہے، بدعتی ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ساری احادیث کو چسپاں کر دینا وہ درست نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اس کے اوپر. یہ 62 میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا. وہ کن کے بارے میں تھا؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. مجھے اشارہ ہو گیا ہے، میں اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ان روایات کو پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد. اچھا، اب یہ بات آپ سمجھ گئے. اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسٹس کا، کورٹ آف لا کا ایک پورا سسٹم کو بیان کیا ہے. اس لو کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل کا بدلہ قتل. میں جو مشہور ترجمہ ہے نا سیدھا سادہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قتل کا بدلہ قتل، دانت کا بدلہ دانت، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور زخم کا بدلہ زخم. اگر کسی نے قتل کیا ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کے زخم لگا دیا ہو تو زخم کے بدلے قتل نہیں ہے، زخم کے بدلے زخم ہے. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو وہ دانت توڑنے والے کا بدلہ قتل نہیں ہے، وہ دانت توڑنا ہے. لہذا جتنا جرم ہوگا اتنی ہی اس کی سزا ہوگی. اب میں 1 منٹ کے لیے اپنے
شبہ ڈالنے والے دوستوں سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ جمعرات کے دن فیملی کو اکٹھا کرنا، گھر والوں کو اکٹھا کرنا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لینا اور اس کا ثواب اپنے آباء و اجداد کو بخش دینا، دین کا کام کر لینا۔ جمعرات کی شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شام کو نہیں بیٹھے، صحابہ نہیں بیٹھے، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ بدعت بنتی ہے، ناجائز کام بنتا ہے، تو چلو ناجائز صحیح، لیکن میں قرآن کے اس جو جسٹس سسٹم ہے اس کے مطابق یہ سوال کرتا ہوں کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، اور جروح قصاص اس کا جو زخم ہے ان کا بدلہ زخم ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر دعا کر لینا جرم بھی بنتا ہو، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، اہل ایمان کی لعنت؟ اور اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ قرآن پڑھا اور دعا مانگی، تو لعنت، تمام کائنات کی لعنت اس کے اوپر۔ کیا اس کا یہ جرم ہو جائے گا کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کی دیواروں کو گرا دیا؟ کیا اس کی یہ جرم ہوگا جو حدیثیں آتی ہیں کہ جو بندہ اس کی تعظیم کرے یا اس کو پناہ دے اس پر ملائکہ کی لعنت ہو گئی، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول، نہ اس کا حج، نہ اس کی نماز، نہ اس کے نفل، نہ اس کا صدقہ، نہ اس کی زکوٰۃ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بدعتی کی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا مینا میں جانا قبول نہیں ہوتا، اس کا عرفات میں جانا قبول نہیں ہوتا۔ تو اس بیچارے نے جب بیٹھ کر یہ کام کر لیا تو کیا نفل، عمرے، حج سب کچھ چلے گئے اس کی وجہ سے؟ تو یہ کان کا بدلہ کان تو نہ ہوا، دانت کا بدلہ دانت تو نہ ہوا، وہ تو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ احادیث صحیح ہیں مگر ان کا اطلاق غلط ہے، وہ جمعرات کا ختم دینے والے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ جمعرات کا ختم دینا جائز ہے کہ نہیں، آج وہ نہیں، صرف میں یہ لے رہا ہوں اتنی بات آج ہے کہ اگر یہ جرم بھی ہو تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ اس بات کو وہ جرم یوں بنتا ہے جو عمر بن لہی نے کیا ہے، جو یہود و نصارہ نے کیا ہے، جو حلال حرام کیا ہے، نبوت کا انکار، وحی کا انکار، دین ابراہیمی کو تبدیل کیا، خدا کی بیٹیاں بنا دی، نعوذ باللہ، حج کے پورے سسٹم کو تبدیل کر دیا۔ وہ حج کے پورے سسٹم کو کیا تبدیل کیا کہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات کروں گا۔ ایک بات اگر میں یہ بات نہ سمجھا سکوں تو ایک میں اور طریقے سے آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، پاکستان کے اندر پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ تھے، اب مجھے پتہ نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، بڑے سیدھے آدمی تھے لیکن وزیر اعلیٰ بن گئے وہ۔ ان کا نام تھا سردار نقی۔ یہ چونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹی وی کو کورٹ میں لے جائے کہ ٹی وی پر یہ کسی کا نام لیا تو ہم کیس کرتے ہیں، یہ وہ اس میں نہیں آتی، اس لیے میں نام لے رہا ہوں، اور میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس بات کے لاکھوں نہیں لاکھوں شاید کروڑوں لوگ اس بات کے گواہ ہوں جو میں آپ کو بات کرنے والا ہوں سردار نقی صاحب کی۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اچھے آدمی تھے، اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ ان کو بخشے، مجھے معلوم نہیں ان کے بارے میں۔ اب میں جو بدعت کا مسئلہ ان کے حساب سے سمجھانے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے یہ جو شجرکاری ہوتی ہے نا، وہ مہم ہوتی ہے کہ سال کے اندر وہ نئے درخت لگائیں، تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا کہ اس مہینے میں جس مہینے میں وہ درخت لگائے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر انہوں نے کوئی پودا لگایا اور اس کی انہوں نے افتتاح کیا کہ یہ ہم افتتاح کر رہے ہیں کہ نئے درخت لگائے جائیں۔ تو جب انہوں نے وہ پہلے ہی گڑھا تو کھدا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے پودا اٹھا کر رکھ دیا اور کچھ پانی ڈال دیا، تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، اس ملک کے اندر درخت زیادہ ہونے چاہیے، لگائیں درخت، اور ان سے ہوا نکلتی ہے اور سانس کا وہ کام دیتے ہیں، صحت افزا ہوتے ہیں، ملک کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا افتتاح کر دیا ہے درخت لگانے کا، سب لوگ لگائیں، اور جو بندہ لگائے ہوئے پودے کو کاٹے اس کی سزا قتل ہے۔
سبحان اللہ. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ سردار نقی صاحب کہنے لگے کہ جو بندہ درخت کو کاٹے, جو پودا لگا دیا ہے, کہیں بھی کوئی پودا لگائے اگر وہ کاٹے تو اس کی سزا قتل ہے. وہ اخبارات میں آ گیا, میں نے بھی پڑھا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا. اب دیکھیں جرم کیا ہے اور سزا وہ نقی صاحب اس کی کیا تجویز کر رہے ہیں. دوسرے دن جو اپوزیشن تھا ان کا اسمبلی کے اندر, وہ ایک بندہ تھا, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بھی تھے, انہوں نے اس کا بیان دیا. وہ کہنے لگے, جو ان کی اپوزیشن, چل بنا لے دیتا ہوں, چودھری پرویز صاحب, انہوں نے اس کا, چودھری پرویز نے جواب دیا, کہنے لگے اتنی سی بات اور اس کے اوپر اتنی بڑی سزا. وہ کہنے لگے کوئی بندہ, چودھری پرویز الہی نے کہا, کوئی بندہ ایسا نہیں جو نقی صاحب کی اس سزا کو پڑھے اور اس کو ہنسی نہ آئے. آپ کو بھی یقیناً آج تھوڑی بہت اتوائی ہوگی. تو جس طرح سے درخت وہ پودا کاٹنے کی سزا قتل نہیں ہے, یہ مضحکہ خیز ہے بات, یہ درست نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو وہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس بدعت کی وعیدوں کا وہ مستحق نہیں ہو جاتا. ان وعیدوں کے مستحق یہ لوگ ہیں جن کا یہ میں نے بتایا. جب عقائد کے باب میں ہوں, اگر اعمال کے باب میں ہو تو وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا انشاءاللہ. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی میں یہ بتاؤں گا آئندہ پروگراموں میں بھی کہ ان احادیث کی وعیدوں کا حقدار کون ہے. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا. جتنی بات میں نے جال حق سے لی تھی وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دی, اور باقی جن تفاسیر سے میں نے وہ بیان کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.